یعقوب کا عام خط پہلا باب 19 تا 20 آیات۔ زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور مسیح کا اطمینان آپ کی زندگیوں میں کام کرے۔ آج کی خوبصورت آیات کے لیے، زندہ کلام کے لیے میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ خدا ہم پر کلام کو نازل کر کے ہماری ہدایت کرتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، ہمیں تعمیر کرتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، ہمیں اپنے لائق بناتا ہے۔ اس کے کلام کے اندر، اس کے کہے ہوئے منہ کے الفاظ کے اندر اتنی قدرت ہے، اس کلام کے اندر اتنی قدرت ہے میرے عزیزو، کہ ہم اپنی زندگیوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم تو نالائق اور نکمے ہیں، اس کے ہاتھوں کی کاراگری ہیں، تو بھی وہ ہمارے ذریعے سے اپنے نام کو جلال دیتا ہے۔ یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی بڑائی ہے، یہ اس کا بھلا پن ہے جو وہ ہم پر کرتا۔ وہ ہم سے بھلائی کرنے والا خدا ہے میرے عزیزو۔ خداوند کی محبت اور اس کی مہربانیوں پر بولنے لگیں تو شاید انسان کے پاس لفظ کم پڑ جائیں، لیکن خدا کی تعریف کرنا ایک وسیع ترین سبجیکٹ ہے۔ لیکن تو بھی جس حصے پر آج ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر جب کلام ہماری زندگی میں کلام آتا ہے تو اسے ہمیں حلیمی سے کس طرح قبول کرنا ہے، اسے کس طرح اپنے دل میں بونا ہے، اور پھر اس کے وسیلہ ہماری روحوں کے اندر نجات کس طرح کام کرتی ہے۔ کیونکہ ہمارا نجات حاصل کرنا اور پھر اس نجات کا روح کے اندر کام کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور یہی خداوند آج میرے اور آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ یعقوب کے عام خط کے اندر اس کے پہلے باب اور اس کی 19 تا 20 آیات کے اندر خداوند نے ہم سے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اس نے کم الفاظ میں ایک بڑے بھید کو ہماری زندگی میں کھولا ہے تاکہ ہم اس بھید کے کھلنے کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ہے، جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، ہر ایک آدمی جو بھی اس دنیا میں بستا ہے، وہ سننے میں تیز ہو، بولنے میں وہ اپنے آپ کو کم سے کم رکھے، اس کا بولنا کم ہو، کیونکہ جب ہمارا سننا جو ہے وہ پائیدار ہوگا تو ہمارا بولنا بھی یقیناً پائیدار ہوگا۔ کیونکہ خداوند کا کلام ایسا کہتا ہے، اور یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم کانوں کے کچے ہوتے ہیں تو ہم غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے رشتوں کے اندر دراڑ پڑتی ہے، ہم بدگمانی کی حالت میں ہوتے ہیں، نا امیدی کی حالت میں ہوتے ہیں، نفرت کی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کانوں کے کچے ہیں، ہم سننے میں کمزور ہیں، جلد باز ہیں، سننا ہم کم پسند کرتے ہیں اور بولنا ہم زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا آج ہمیں سننے والے کان بخشتا ہے۔ جو کوئی خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے وہی مقبول ٹھہرتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام جب اس کے بھید آپ پر کھلتے ہیں تو آپ کے سننے کا معیار بہت ہی بہترین ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بدن کے ہر ایک خیالات پر، اپنے دل پر، ہر ایک چیز پر کنٹرول رکھ کے جو آپ سے بات کی جاتی ہے کلام کے حوالے سے، بھید کھلتے ہیں، انہیں اگر آپ متوجہ ہو کر توجہ سے سنتے ہیں تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف اسے محض سنتے ہیں اور اسے غور سے نہیں سنتے تو پھر میرے اور آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کلام پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ اور بعض لوگوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ کلام جب پیش کیا جاتا ہے
تو ہماری سوچیں ادھر ادھر ہوتی ہیں اور ہمارا دھیان جو ہے کلام کی طرف نہیں لگتا، ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہم رجوع نہیں لاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سننے کا معیار نہایت ہی کمزور ہے میرے عزیزو۔ لیکن آج اگر آپ خدا کے بیٹے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روحوں کے اندر نجات کثرت سے کام کرے، آپ کے دل کے اندر جو کلام حلیمی سے بویا جاتا ہے وہ پھلدار ہو، تو پھر آپ کو اپنے سننے کے معیار کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سننے کے وسیلہ سے آپ بات کو سمجھتے ہیں، اور سننے کے وسیلہ خدا ہمارے کانوں کو کھولتا ہے، ہمارے ذہنوں کو روشن کرتا ہے، اور ہم اس بات کو جو بہت گہری ہے اسے ہم سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارے سننے کے کان تیز ہیں، خدا کی طرف لگے ہوئے ہیں، خدا کی طرف متوجہ ہیں، ہم اس کی طرف رجوع لاتے ہیں، کیونکہ ہمارا بولنا جو ہے خدا نے کہا ہے کہ بہت ہی دھیرا ہو، دھیما ہو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ زیادہ بولنا خطا سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمارا زیادہ بولنا کبھی بھی خطا سے خالی نہیں، اور ہم باتوں باتوں میں خطائیں کرتے ہیں اور نکمی باتیں ادا کرتے ہیں، اور ہر ایک نکمی بات کا ہم نے خدا کی حضوری میں جواب دینا ہے عدالت کے دن میرے عزیزو۔ اس لیے اگر آپ کے کان اپنی صحیح ڈائریکشن میں کام کریں گے تو یقیناً آپ کی زبان بھی اپنی صحیح ڈائریکشن میں رہے گی، اور جب یہ دونوں اپنی ڈائریکشن کے اندر صحیح کام کریں گے تو آپ کے اندر قہر کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، قہر خود بخود تھم جائے گا، کیونکہ آپ بات کو ایک عقل مند شخص کی صورت میں سنتے ہیں اور اس کو فساد اور جھگڑے کی جگہ پر آپ بڑی حکمت کے ساتھ اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، تو اس کے وسیلہ سے خدا کا بڑا جلال ظاہر ہوتا ہے، آپ کے اندر سے خدا کی حکمت نظر آتی ہے، آپ کے اندر خدا کا ڈر خوف نظر آتا ہے، آپ کے اندر نجات نظر آتی ہے، کیونکہ اس نجات کے لیے خدا نے کفارہ دیا ہے، ہماری بے وجودوں کی، ہماری معمولی لوگوں کی، جن کے نتنوں میں خدا نے دم پھونکا اور ہم آج ہیں اور کل نہیں ہیں، ہماری قیمت ادا کی ہے، پوری پوری قیمت ادا کی ہے اپنے قیمتی لہو سے میرے عزیزو، اور جب کسی کی قیمت ادا کی جاتی ہے تو وہ چیز قیمتی ہو جاتی ہے، اور اس قیمتی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنے کے لیے اس جگہ کو خداوند سلیکٹ کرواتا ہے اس دنیا کے اندر، اور اس کی سلیکشن کے اندر اس کو ایک محفوظ مقام پر رکھنے کے لیے ہمارے سننے کے معیار کا تیز ہونا بے حد ضروری ہے میرے عزیزو۔ آپ کو ہوشیار ہونا ہے، کلام میں لکھا ہے سانپ کی مانند ہوشیار رہو، سنیں اور اپنے آپ کو بچائیے گناہ سے، جھگڑے سے، بری بدعتوں سے، نفرتوں سے، عیب جوئیوں سے، دوسروں کی کردار کشی کرنے سے بچیے، بلکہ اس کی جگہ پر آپ لوگوں کی ترقی، تسلی، تعمیر کرنے کا، انہیں خدا میں جڑ پکڑنے میں، ان کو کلام سنانے میں، خدا کے پاس لانے میں، خدا میں مضبوط کرنے میں، خدا کی نظر میں ایک مقبول بنانے کے لیے آپ اس کی مدد کیجیے۔ یہ آپ کے سننے کے معیار کے وسیلہ ہے، آپ کے بولنے کے وسیلہ سے ہے۔ اگر آپ کم بولیں گے اور اچھا بولیں گے اور کلام میں رہ کر بولیں گے تو یقیناً آپ بہت سی زندگیوں کو بچانے کا سبب ٹھہریں گے، گناہ سے نکالنے کا سبب ٹھہریں گے۔ آپ کی جلد بازیاں آپ کو نقصان دیتی ہیں، آپ کو قہر انگیز، آپ کو جلد باز شخص قہر سے بھرا ہوتا ہے، اور انسان کا قہر کبھی بھی خدا کی راست بازی کو پورا نہیں کرتا۔ خدا کے کاموں کے لیے ہمیں قہر سے پاک ہونا ہے میرے عزیزو، ہمیں غصے سے پاک ہونا ہے، ہمیں جلد بازی سے پاک ہونا ہے، ہمیں حکمت کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں حکمت کو اپنا دوست بنانا ہے، ہمیں حکمت کی تلاش کرنی، ہمیں فہم سے بھرنا ہے، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ روح القدس ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، وہ ہمارے اندر آ کر آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتا ہے،
تاکہ ہم بچ جائیں۔ خدا ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اس لیے خدا کی اس مہربان محبت کو حقیر نہ جانیے، بلکہ اس ساری مہربانی کو، اس سارے بھید کو جو وہ بڑی آسانی سے کان اور زبان کے ذریعے آپ پر ایک بڑے بھید کو کھولتا ہے، اسے اپنی زندگی میں لیجئے تاکہ خدا کا بڑا جلال ظاہر ہو۔ میرے عزیزوں، آپ کا قہر خدا کی راست بازی کو پورا نہیں کرتا، آپ کا صحیح سننا نہ سننا، خدا کے کلام کو صحیح ڈائریکشن میں صحیح طریقے سے متوجہ ہو کر نہ سننے کے وسیلہ سے آپ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور پھر آپ اپنی مرضی سے جب عمل کرتے ہیں، بغیر سنے، بغیر متوجہ ہوئے، آدھی بات کو سنتے آدھی کو نہیں سنتے، اور آپ کا عمل بھی پھر ویسا ہی ہوتا ہے، اور اس سے آپ برکت نہیں پاتے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو روز کلام پڑھتے ہیں لیکن ہمیں برکت نہیں ملتی، ہم تو روز دعا کرتے ہیں، ہمارے جیسا تو کلام ہی نہیں کوئی پڑھ سکتا۔ لیکن اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم صرف اسے ایک ریڈنگ بک سمجھ کر پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کا ایک ایک لفظ جب ہمارے اندر اترتا ہے، ہمارے سننے کے وسیلہ، ہمارے سننے والے کانوں کے وسیلہ جو تیز ہیں، جو خدا کے پاک روح سے معمور ہو کر پیاس رکھ کر خدا کا کلام جب سنتے ہیں، تو یقیناً اس کے وسیلہ سے خدا آپ کو جلال دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، جسے اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں، آپ کی روحوں سے نجات ٹپکتی ہے، آپ کے اندر سے نجات نظر آتی ہے۔ نجات ظاہری نشان بپتسمہ نہیں، نجات وہ ہے جو آپ کے دل کو، آپ کی سوچوں کو، آپ کے کانوں کو، آپ کے دیکھنے کو پاک کرتی ہے، اسے صحیح ڈائریکشن دیتی کلام کے حوالے سے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، اور اس کا کفارہ، اس کا فدیہ بے فائدہ نہیں ہے۔ اس کی قیمت، جس نے آپ کو قیمتی بنایا ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ بکے ہوئے ہوں، آپ بیکار جگہ پر رکھے جائیں، تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی حیثیت کو پہچانیے، اپنی اس قیمت کے ادا کرنے کو پہچانیے جو خدا نے اپنے قیمتی لہو کو بہا کر آپ کے لیے دی ہے۔ آئیے اپنے اپنے دلوں میں جو کلام حلیمی سے بویا جاتا ہے، اسے بونے کا فضل لیجئے، سننے کے لیے، بولنے کے لیے، قہر پر آپ فتح پائیں تو یقیناً خدا کا فضل آپ کے اندر کام کرے گا۔ آپ اپنی زبانوں کو لگام دیجئے، آپ اپنے دل کو دھوکوں سے، وسوسوں سے نکالیے، اور بے لگام جنگلی جانور نہ بنے آپ کا دل، بلکہ آپ لگام، کلام کی لگام کے اندر رہ کر فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں، کیونکہ خدا وہ ہے جو کامل کر دینے والا ہے، اسے تکیے، وہ آپ کو کامل کرے گا۔ اور جب ہم ایسا کرتے تو یقیناً ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں، اور وہ جو ہمیں عزیز جانتا، اپنا دوست، اپنا بھائی جانتا ہے، جو ہمارے لیے اس کے پلانز ہیں ہمیشہ کی زندگی کے، اس کے پورے ہونے میں آپ کو یہ کلام مددگار ثابت ہوگا۔ اس کلام کو اپنی زندگی میں لیجئے اور اس پر چلنے کی کوشش کیجئے، یہ میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے ہے۔ اسے لے لیجئے، تاکہ اس کے وسیلہ یہ کلام جب آپ لیں گے تو آپ دوسروں تک ٹرانسفر کریں گے، اور پھر تیسرا، اور پھر چوتھا، اور پھر کرتے کرتے آپ پھلدار ہوں گے، اور بہت ساری بھیڑوں کے آپ ایسے نگہبان بنیں گے جو خدا تک اس کی بھیڑوں کو لے کر جائیں گے۔ کھوئے کو ڈھونڈنے میں، خدا کے کلام کی منادی کے اندر، ہر ایک نیک کام کے اندر خدا آپ کو شامل حال رکھے گا، آپ اس کے منصوبوں کے اندر آ جائیں گے، اور خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ آئیے ہم سب مل کر اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں، تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے پاک ہوں، صاف ہوں، اور خدا کے لائق ٹھہر کر اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خداوند اس کلام کے سننے اور پڑھنے اور اس بھید کے کھلنے کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو خداوند بے حد برکت دے، یسوع کے نام سے، آمین۔